اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الراضی بفعل قوم كالداخل فیہ معهم وعلى كل داخل في باطل إثمان إثم الفعل به وإثم الرضا به. امیر المومنین کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص کسی جماعت کے کسی قوم کے فعل پر راضی ہوتا ہے گویا وہ اس میں داخل ہوتا ہے. کسی قوم کے فعل پر راضی ہونا گویا آپ اس فعل میں داخل ہیں ان کے ساتھ. وَعَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ إِثْمَانٍ، اور اگر کوئی کسی باطل فعل میں داخل ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو اس کے لیے 2 گناہ لکھا جاتا ہے. اسم الفعل بہ، ایک گناہ اس فعل کا لکھا جاتا ہے جو اس میں داخل ہے، اور ایک گناہ جو ہے اس سے راضی ہے اس کا لکھا جاتا ہے. تو 2 گناہ یہ لکھا جاتا ہے. لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اگر کوئی قوم کوئی جماعت کسی باطل فعل کو انجام دے رہی ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہے. آج تفسیر کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 32. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. سورہ مبارک ہے مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے. بہت ہی اہم پیغام ہے اس آیت مبارکہ میں اور بہت ساری گفتگو ہے. سب سے پہلے یہاں پہ من اجل ذالکہ یہ کلمہ جو استعمال ہوا ہے وہ ما قبل کی آیتوں سے مربوط ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس سے قبل جناب حابیل اور ان کے بھائی قابیل کا واقعہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا
اور اس کے بعد مسلسل جو ہے گفتگو کہ کیسے پھر اپنے بھائی کو کیا ہوا، وہ قربانی دونوں نے دیا ہے کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ ایک نے کہا کہ ہم قتل کر دیں گے، دوسرے نے کہا ہم نہیں قتل کریں گے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دفن کے لیے بہت بے چارگی تھی، قابیل کو نہیں معلوم تھا، قتل کر دیا، لیکن بھائی کو کیسے دفن کرے؟ تو اللہ نے غراب کو بھیجا، اس نے بتایا کہ کیسے دفن کرنا، اور سارے طریقے جو ہے الحمدللہ ساری بحثیں گزر چکی۔ یہ کلمہ مربوط ہے وہیں سے، من اجل ذالکا، اسی بنا پر ہم نے کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر لکھ دیا ہے ان کے لیے۔ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا، اس قتل کی بنیاد پر ایک قانون و قاعدہ دیا اللہ نے، زندگی گزارنے کا اصول بتایا۔ بنی اسرائیل پہ کیا لکھا؟ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر کسی نے کسی شخص کا قتل کر دیا بغیر نفس، یعنی بغیر قصاص کے، قصاص نہیں ہے، یا او فساد فی الارض، مفسد فی الارض بھی نہیں ہے، یہ دو چیز استثناء ہے قتل سے۔ اگر اس کے علاوہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو گویا اس نے پورے لوگوں کو قتل کر دیا، انسانیت کو قتل کر دیا۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تاکید ہے جمیعًا، یعنی ایک کا قتل سارے لوگوں کا قتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے سب کو زندہ کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بتحقیق ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول آئے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ ان کے پاس آئے۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بھی ان میں سے بہت زیادہ لوگوں نے زمین پر اسراف کیا، یعنی لوگوں کو قتل کیا، تجاوز کیا۔ اللہ کی بینات آنے کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے، ان میں کثیرا منہم، بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد نے اس قانون کی رعایت نہیں کیا۔ بنی اسرائیل، اس سے پہلے میں نے کسی نشست میں یہ عرض کیا تھا، جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ایک نام جناب یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل، لہذا ان کی اولاد اور ان کے پوتے اور ان کی نسل میں جو آتے گئے سب کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ تو یہ ہے بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل جو ہے ان کے لیے پروردگار نے یہ حکم لکھ دیا، قابل تأمل ہے، جبکہ یہ حکم عام ہے، کوئی بھی قتل کر سکتا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے کیوں لکھا؟ اگر کوئی شخص بھی کسی انسان کا قتل کرے تو اس نے سب کو قتل کر دیا، لیکن یہاں پر جناب حابیل اور ان کے بھائی قابیل کا واقعہ کہ ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، قابیل نے قتل کیا حابیل کو، اور یہ واقعے کے بعد اللہ نے یہ جو بات لکھی ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے لکھی ہے، جبکہ حکم جو ہے وہ عام ہے، سب کے لیے، اس زمانے میں سب کو شامل ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے کیوں لکھ دیا گیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیفیت کیا ہے، اسرائیل کو دیکھ لیجئے، آج بھی حالات کیا ہیں، ساری دنیا جو پریشان ہے وہ انہی سے۔ لہذا اسی لیے اللہ نے خاص کر حکم عام ہے، لیکن جو زیادہ دہشت گرد ہیں ان کو اللہ نے نشانہ بنایا، ان کے لیے یہ قانون لکھ دیا۔ اور فرما رہے ہیں
تو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات لکھ دی ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو پورے لوگوں کو قتل کرنا ہے۔ اس سے دو چیزوں کو استثناء کیا گیا ہے۔ ایک جو ہے قصاص ہے بغیر نفس، یعنی کسی نفس کے عوض نہیں قتل کر رہے ہیں۔ اگر نفس کے عوض قتل کر رہے ہیں تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں، انسانیت کا قتل نہیں ہے، وہاں قانون ہے قصاص کا، خون کا بدلہ خون، یہ قصاص۔ اگر کسی انسان نے کسی کو عمدن قتل کر دیا تو اب قصاص لینا ہے۔ اب یہاں قتل تمام لوگوں کا قتل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم نے خود جو ہے اس حکم کو جعل کیا ہے، قرآن مجید نے اس حکم کو لکھ دیا ہے، اللہ نے اس قانون کو بھیجا ہے قصاص کے۔ چنانچہ سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 178 178، اس میں پروردگار یہ فرما رہا ہے کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر مقتولوں کے عوض قصاص لکھ دیا گیا ہے۔ قصاص تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا عمدن تو اب اس کے عوض میں جو ہے آپ کو قتل کرنا ہے۔ یہ استثناء ہے اس قانون سے، اور اللہ نے خود یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کو بے گناہ قتل کر دے عمدن تو اس سے قصاص لیا جائے۔ یہ قرآن مجید میں حکم کے طور پہ موجود ہے۔ البتہ قصاص کی ایک بحث ہے فقہ میں، وہاں سارے مسائل ہیں کہ آیا خود شخص قتل کر سکتا ہے یا حاکم شرع حکم دے گا۔ کہتے ہیں حاکم شرع حکم دے گا، وہ قتل کا حکم صادر کرے گا۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا کسی کے خاندان کے فرد کو تو وہ قصاص نہیں لے سکتا۔ قصاص کا حکم تمام شرائط کے ساتھ جو صادر کرے گا وہ حاکم شرع جو ہے وہ صادر کرے گا اس کی جانب سے۔ تو بہرحال یہ قصاص جو ہے اس قانون سے مستثنا ہے۔ ایک اور آیت ہے اس کے بعد ہی سورہ بقرہ میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، حیات ہے، اے صاحبان عقل لعلکم تتقون، شاید کہ تم قتل سے اور خونریزی سے بچو۔ یہ حیات کیوں کہا ہے جبکہ نفس کے عوض میں نفس کا قتل ہو رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ حیات ہے۔ کیوں حیات ہے؟ کیونکہ جس کو آپ قتل کرنے جا رہے ہیں اگر وہ قتل نہیں ہوا تو دوسری زندگیوں کا خاتمہ کر دے گا۔ اور فرما رہے فلسفہ دیکھیے کہ قاتل کو جو قتل کیا جا رہا ہے مقتول کے عوض، اگر اس قاتل کو قصاص کے طور پہ قتل نہیں کریں گے تو آئندہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پھر خطرے میں دوسرے افراد آئیں گے۔ چنانچہ ہو رہا ہے، یہ قتل کوئی کر لیتا ہے تو اس کے بعد دیکھیے کیفیت کیا ہو جاتی ہے اس کی، پھر اس کے پیچھے لوگ چلنے لگتے ہیں، وہ بڑھاوا دیتے ہیں، ماحول سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو وہ پھر جرأت پیدا کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی قتل کر دے۔ لہٰذا یہ قصاص اس لیے رکھا گیا تاکہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو اور دوسرے لوگ محفوظ رہیں، ان کو حیات ملے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، دوسری زندگیاں وہ محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہی یہ آیت ہے 178 کے بعد 179،
تو قصاص کے طور پر ایک استثنا ہے اس قانون سے، اور ایک مفسد فی الارض. ابھی اس کی گفتگو اس کے بعد کی آیت میں ہے، جو زمین پر فساد برپا کرے اس کو بھی قتل کیا جائے گا. فتنہ و فساد جو برپا کر رہا ہے مفسد فی الارض، اگر اس کو بھی قتل کیا جائے تو یہ حکم شرعی ہے کہ مفسد فی الارض کو قتل کر دیا جائے، تاکہ روئے زمین پر. آپ غور فرما رہے ہیں، یہ آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں ذرا آپ غور فرمائیے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو قتل ہے، تاکہ دوسرے محفوظ رہیں، دہشت گردی پنپنے نہ پائے. دیکھ رہے قوانین اسلام کو. اس کے بعد صرف قصاصی کی حد تک نہیں، اگر کوئی روئے زمین پر فساد برپا کر رہا ہے اور معاشرے کا امن و امان خطرے میں ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، تاکہ یہ امن و امان میں رہے. اور فرما رہے ہیں اسلام کتنا امن کا اور صلح کو اور آشتی کا مذہب ہے. مفسد کو قتل کر دیا جائے، قاتل کو قتل کر دیا جائے، تاکہ یہ معاشرہ امن کے ساتھ زندگی گزارے. اب مفسد فی الارض میں کوئی ہو، اس میں استثناء نہیں اسلام نے کیا ہے، جو بھی فساد برپا کرے اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ دو افراد جو ہیں وہ مستثنا ہیں، استثناء کیا گیا اس قانون سے. اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو ایک شخص کا قتل تمام لوگوں کا قتل ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کا قتل سب کا قتل ہے؟ یہ بات تو ذہن میں آ رہی نا کہ ایک کا قتل سارے لوگوں کا قتل کیسے؟ وہ بھی تاکید کے ساتھ ہے، ناس سارے لوگوں کا. جمعیہ یہ تاکید ہے ناس کی، یعنی سارے لوگوں کا قتل ہے. ناس استعمال کرنے کے بعد ممکن ہے کہ کچھ لوگ استثناء ہو، لیکن جمعیہ جب آ گیا سب شامل ہو گئے. تو ایک کا قتل سب کا قتل ہے. تو یہ کیسے کہ ایک کا قتل سب کا قتل ہے، سارے لوگوں کا قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے، جبکہ ایک شخص کا قتل ہے اور ایک کے عوض میں ایک ہی کو قتل کیا جائے گا. لیکن قرآن کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل. مفسرین اسلام نے متعدد جوابات عنایت کیے کہ ایک کا قتل سارے لوگوں کا قتل کیسے ہے. کئی ایک جوابات، تبیان آپ ملاحظہ فرمائیے، مجموع البیان اور دیگر جو ہے تفسیر کی کتابوں میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو کئی جوابات مفسرین نے دیے ہیں. میں یہاں پہ کچھ جوابات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ مفہوم واضح ہو جائے. سب سے پہلے کہ ایک کا قتل سب کا قتل کیوں ہے؟ کہتے ہیں چونکہ جیسے ایک انسان ہوتا ہے، ایک انسان کئی چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، ہاتھ پیر آنکھ ساری چیزیں جس میں انسانی میں موجود ہیں. اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو سارے اعضاء کو تکلیف ہے. اگر ایک انگلی کٹ جائے اس جسم سے تو کیا درد صرف یہی ہوگا؟ پورے اعضائے بدن کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے گی. یہ ایک انسان جو پورے اعضاء کے ساتھ ہے، ایسے ہی بنی آدم جو ہے انسان کے ایک جسم کی طرح ہے. جیسے ایک جسم انسان کا ہے، پورے بنی آدم جو ہے ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. اور فرما رہے ہیں اگر ایک کا قتل ہو رہا ہے تو سارے اعضاء کو جو ہے تکلیف ہو رہی ہے اس قتل کی. لہذا ایک کا قتل سب کا قتل ہے. یہ ایک جواب ہوا کہ اگر ایک انسان کو قتل کر رہا ہے تو سب کا قتل ہے. دوسرے، انسان ایک وجود اور روح کے ساتھ ہے، ایک بدن اور روح کے ساتھ ہے.
جو شخص ایک روح اور بدن کو ضائع کر رہا ہے تو وہ دوسروں کو بھی ضائع کر سکتا ہے، کیونکہ جب بے گناہ مارا ہے ایک کو تو یہ تو دوسروں کو مار سکتا ہے، کیونکہ نہ یہاں پہ قصاص ہے، نہ فسادن فی الارض ہے، مفسد فی الارض ہے۔ بے گناہ مارا، تو جب ایک کو بے گناہ مار دیا تو یہ دوسروں کو بھی مار سکتا ہے، کیونکہ وہی روح اور وہی جسم ہے، لہذا ایک کا قتل گویا سب کا سب۔ تیسرا جواب علماء نے دیا ہے کہ جہاں سب کو مارنے والا، یعنی ہزاروں کو ایک انسان مارتا ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، کہاں جائے گا وہ؟ محشر میں حساب و کتاب کے بعد جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو ایک کو قتل کر رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ تو گویا ایک کا جو قاتل ہے اس کی جو سزا ہے وہی سزا ہے جو سب کو مار کے جا رہا ہے، لہذا ایک کا قتل جو ہے، ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے۔ ایک اور جواب یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو کوئی مارتا ہے تو پورے سماج کے امن کو سلب کر لیتا ہے۔ ایک مارا گیا کہیں تو دیکھیے امن ختم ہو جاتا ہے، انسانیت جو ہے خوف زدہ ہو جاتی ہے، لوگ خوف سے گھر سے باہر نہیں نکلتے، حالات کیسے ہو جاتے ہیں؟ گویا ایک مردے کی طرح ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو گویا ایک کو جو قتل کر کے معاشرے اور سماج کو ناامن بنا رہا ہے تو ایک کا قتل انسانیت کا قتل ہے، سارے لوگوں کا قتل ہے۔ اور فرما رہے ہیں کیونکہ سب کا امن و سکون سلب ہو گیا ہے، لہذا ایک کا قتل سب کا قتل ہے۔ مخزن العرفان جو بانوِ مجتہدہ کی ہے، خاتون کی، بڑی اچھی تفسیر ہے، اس میں بھی متعدد جوابات، بڑے اچھے جوابات دیے تھے انہوں نے وہاں پہ ایک بات لکھی ہے کہ یہاں پر اس آئے مبارکہ سے بہت اہم چیز کی طرح، شاید یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تفسیر سے ان کا یہ جملہ بہت قریب ہو۔ یہ متعدد جوابات انہوں نے لکھا ہے تفسیر میں اپنی مخزن العرفان، لکھا ہے کہ یہاں مراد ایک کا قتل سارے لوگوں کا قتل ہے، یہاں مراد نبی یا امام ہے۔ عرفانی اور عرفانی بات بھی ہے، نبی کا قتل معمولی ہے، نبی کی وجہ سے انسانیت ہے، اس کی وجہ سے یہ معاشرہ ہے۔ اگر ایک رہنما اور ایک رہبر کا قوم کا مار دیا جائے تو قوم بے دست و پا ہو کے رہ جاتی ہے، لہذا نبی کا قتل انسانیت کا قتل ہے، سب کا قتل ہے، امام معصوم کا قتل سب کا قتل ہے۔ یہ انہوں نے وہاں پہ جواب دیا ہے۔ بہترین تفسیر ہے اور واقعی عرفانی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں بہرحال یہ متعدد جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیا جو علماء نے دیے ہیں۔ اب ایسے ہی ایک کا قتل سب کا قتل ہے، اور ایک کو زندہ کرنا سب کو زندہ۔ اگر اوپر جوابات حل ہیں، مفہوم ہیں، تو یہاں بھی سارے وہی جوابات آئیں گے کہ ایک کو زندہ کرنا یہ محفوظ ہو گیا، جس کو بچایا۔ یہاں ایک جواب اور آ سکتا ہے، یہ نہ جانے کتنوں کی زندگیاں محفوظ رکھے گا جو بچ گیا۔ ایک انسان جو ہے زلزلہ آیا، مکان گر گیا، اس کے نیچے جو ہے ملبے میں ہے، اس کو بچایا، اس کو زندگی دی، انسانیت کو زندگی دی۔ ایک انسان غرق ہو رہا ہے، ایک انسان آگ میں جل رہا ہے، اس کو بچایا، سارے لوگوں کو بچایا ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ انسانیت کو بچایا ہے۔ تو بہرحال ایک کا بچانا جیسے وہاں پر ہے، ایک کو مارنا سب کو مارنا ہے، ایک کو بچانا سب کو، اس لیے کہ ایک عضو محفوظ ہے تو سارے اعضاء محفوظ ہیں،
لہذا ایک جس کو بچایا اس کی روح کو بچایا، اس کو زندگی دی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دوسروں کو بھی زندگی دے سکتا ہے۔ ایسے افراد جو اس کے مانند ہیں، اس لیے فلسفے میں ایک قانون ہے، حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد۔ مثل کا حکم جو ہے، دو چیز ایک جیسی ہو تو دونوں کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہاں ایک انسان جس کو بچایا وہ زید کو بچایا، زید عمرو جیسا ہے، عمرو بکر جیسا ہے، تو یہ سب امثال ہیں، تو جو اس پر حکم ہوگا وہی سب پہ حکم ہوگا۔ اور فرمایا آپ نے، تو یہاں ایک کو بچایا تو گویا اس کو بھی بچا سکتا ہے، اگر یہ تو ایک کا بچانا سب کا بچانا ہے۔ اور یہ تو مادی انسان کے جسم کو جو مادے کے ساتھ ہے اس کو بچانا۔ ایک اور تفسیر علماء نے کی ہے، اور وہ یہ ہے، اس سے بڑھ کر یہ تو زندگی جو انسان سانس لے رہا ہے، اگر سانس لے رہا ہو ایمان نہ ہو تو ایسے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر انسان جی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، لیکن مومن نہ ہو تو چرتا پھرتا ایک لاشا ہے، ایک میت ہے جو چل رہی ہے۔ حیات جو ہے وہ ایمان کا نام ہے، لہذا ایک مانوی اس کی تفسیر ہے کہ اگر کسی نے ایک شخص کو ہدایت کر دیا تو سب کو ہدایت کر دیا، اور اگر ایک کو اپنے عقیدے سے گمراہ کر دیا سب کو گمراہ کر دیا۔ اور فرما رہے ہیں کتنے اہم مطالب ہیں، متعدد تفسیروں میں ہے یہ۔ دیکھیں، اور قرآن مجید نے اس مطلب کی طرف اشارہ بھی کیا، خود اس تفسیر کے لیے تفسیر قرآن بالقرآن، آیتوں کی آیتوں کے ذریعے سے تفسیر۔ ایمان حیات کا نام ہے، جب ایمان حیات کا نام ہے تو ایک شخص کو ہدایت کر دیا تو گویا اس کو زندگی مل گئی، معنوی زندگی، تو سب کو زندگی آپ دے دیں۔ اب یہ ہدایت سب کو کرتا جائے گا۔ ایک چراغ سے کتنے چراغ روشن ہوں؟ ہمارے بعد علماء اہل سنت جو مستفسرین میں سے ہیں، انہوں نے آن کر ادھر چند کو اگر شیعہ بنایا تو انہوں نے نہ جانے کتنے کو شیعہ بنا دیا۔ اور فرما رہے ہیں، یا خود علماء شیعہ نہ جانے کتنوں کو جو ہے مذہب حق اہل بیت کی طرف دعوت دیا اور ادھر لے کر آئے۔ جی، یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے۔ اچھا، ضروری نہیں کہ وہ سب کو، ممکن ہے چند کو وہ ہدایت کر دیں، بعد میں وہ چراغ دوسرے چراغ کو جلائے گا، اس طریقے سے سلسلہ چلتا چلا جائے گا، تو ایک کی ہدایت سب کی ہدایت۔ اور فرما رہے ہیں پروردگار قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 122، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو حیات دیا اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا ہم نے کہ اس نور کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ شخص جس کو ہم نے مردہ تھا، یعنی ہدایت دی، اسی ہدایت کی طرف اشارہ ہے، پھر اسے ہم نے حیات دی، علم عطا کیا، ایمان عطا کیا، اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں چل رہا ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمم مسالہ، کیا یہ اس کے مانند ہے کہ جو ظلمات میں پڑا ہوا ہے، لیسا بخارج منہا، اور ان ظلمات سے باہر نہیں آیا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، کلا، برابر نہیں ہے دونوں۔ جسے اللہ نے ہدایت دے دیا، نور دے دیا، ایمان دے دیا، علم دے دیا، وہ ممتاز ہو گیا، اس کو ہدایت دے دی۔ اور کل شب میں یہ عرض کیا تھا، یہ آیت تلاوت کی، قد تبین الرشد من الغی، رشد جو ہے وہ گمراہی سے ممتاز ہے، جدا ہے۔
ایک دوسرے کے مقابل میں غی کے معنی گمراہی کے، رشد کے معنی ہدایت کے ہے. تو ایک شخص کی ہدایت سب کی ہدایت. ایسے ہی گویا ایک انسان جب نیک عمل کر کے دنیا سے کوئی ایسا جاتا ہے جس پر لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں، تو قیامت تک آنے والے انسان اس کے عمل پہ جو عمل کرتا ہے اس کا ثواب اس کو بھی پہنچتا رہتا ہے. اور فرما رہے ہیں ایک شخص نے ایک نیک کام کیا، مثلا مدرسہ بنوایا. جب تک اس میں بچے پڑھتے رہیں گے، ایک تو اس کو ثواب پہلے مل چکا مدرسہ بنانے کا، پھر جو بچے اس میں پڑھتے رہیں گے. یہ فلسفے کو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے. یہ دنیا دار فانی ہے، اس میں لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں. بہت سے وہ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ ہمارا مذہب جود و سخا کا مذہب ہے. لیکن اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی پہ سختی سے گزارتے ہیں. مال و دولت سب کچھ ہے، زندگی فقیروں کی طرح گزر رہی ہے اور حساب امیروں جیسا دینا ہوگا. اور فرما رہے تو کیوں نہیں ہم اسی پیسے کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے. دنیا میں بہت سے اچھے نیک لوگ ہیں. ابھی کل ہی دہلی سے ایک برادر مومن نے مجھے لکھا کہ اگر کوئی یتیم بچہ ہو تو میں اس کو پالنا چاہتا ہوں. یعنی دنیا میں ابھی بھی ایسے اللہ والے پورے اخراجات برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہیں. یہ جانتے ہیں کہ یتیم کو پالنا غضب الہی کو بجھا کر رکھ دیتا ہے. ایک یتیم جب کسی گھر میں پلتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو جو بھی اچھا کام کر کے جاتا ہے، کوئی نیک کسی ایک کو ہدایت کر کے جاتا ہے، اس کی ہدایت کا ثواب اس کو مل گیا. اور پھر وہ جس کو ہدایت کرتا جائے گا اس کا ثواب بھی اس کو پلٹتا جائے گا. جو ایک سنت حسنہ کو چھوڑ کر جاتا ہے، اس پر عمل جو کرتے ہیں، اس سنت حسنہ کا ثواب اس کو الی یوم القیامہ، قیامت تک ملتا ہے. اے کاش کہ ہم یہ سب کام دنیا میں کر سکیں. روایت میں ہے من سنّا سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ. جو ایک نیک عمل، ایک سنت، بہترین سنت کو چھوڑ کر جاتا ہے، فلہ اجرھا، تو اس کا اجر اس کو عطا کیا جاتا ہے. وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور اس کا بھی اجر ملے گا جو اس پر عمل کر رہا ہے، اس سنت پر. کب تک؟ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ اکبر. اور اسی کے برعکس سے بھی ہے وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور اگر ایک کوئی بری روش چھوڑ کے جاتا ہے، برا کام چھوڑ کر جاتا ہے، تو اس کا عذاب اس کو ملتا ہے. اور جو بھی اس پر عمل کرتا ہے اس برائی پہ، وہ بھی عذاب اس کے اکاؤنٹ میں پہنچتا رہتا ہے. عذاب جاریہ الی یوم القیامہ، یہ بھی قیامت تک. اللہ اکبر. جی یہ سب خود انسان ایک خدا نہ کردہ ہزار خدا نہ کردہ کوئی ایک ایسا مکان بنا کے چلا گیا کہ اس میں جو ہے شراب بنائی جائے، کیا عالم ہوگا؟ جب تک اس میں جس نیت سے بنایا ہے وہ عذاب اس کو ملتا چلا جائے گا. اور فرما رہے ہیں لہذا اچھے کام میں بہت سے ہیں، برے کام کر کے جاتے ہیں، بڑے بڑے پیسے ڈونر سے ہیں، کام کر کے چلے جا رہے ہیں. خدا کی قسم آج بہت سی خبریں مجھے یورپ وغیرہ سے ملی ہیں. بہت بڑے بڑے لوگوں نے پیسے کی لالچ میں، یہ ہندوستان غریب ملک صحیح، دین کا تحفظ یہاں زیادہ ہے. بعض حضرات نے وہاں جا کر دین کو محفوظ نہیں رکھا. نہیں بیان میں کر سکتا. حکم الہی کو پامال کر کے، اور ایسے پامال کہ انسانیت شرمندہ ہو جائے اگر بیان کر دیا جائے.
لہذا دعا کریں، اس زمانے میں بہت پرآشوب زمانہ ہے، اپنے لیے، اپنے آئندہ نسلوں کے لیے۔ ہماری زندگی تو تمام ہونے والی، آئندہ جو حالات آنے والے ہیں، جو معاشرہ آنے والا ہے، نسلوں کے لیے بڑا سخت ہے۔ ان کی تربیت بہترین ہو، بچوں کی، ان کو دین سے آشنا کیا جائے۔ آج ہم یہ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ ہم اپنے بچوں کی دنیا داری میں تو لگے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر نہیں۔ دنیا کی ہر سہولت اس کو فراہم کی جا رہی ہے، لیکن دین کی کتنی فراہمی ہے؟ ایک دین کی تعلیم فری میں دی جا رہی ہے تو لوگ اپنے بچوں کو پہنچانے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، لیکن دنیا کے نام پہ 60-70 سال زندگی کے لیے ہر ایک دنیا میں تگ و دو میں لگا ہوا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے۔ اس کے بعد جیسے ہی سانس رک گئی، نہ وہ ڈاکٹر رہا، نہ انجینئر رہا، اسما افہم یا فنا ابن فنا، ختم ہو گئے سارے القاب۔ اب اس کے بعد جہاں ہزارہ سال کی زندگی ہے، پلٹ کے آنا نہیں ہے، وہاں کے لیے کیا انتظام ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ 50-60 سالہ زندگی کو تعمیر کر رہے ہیں، 1000 سالہ زندگی کو تعمیر نہیں کر رہے ہیں۔ عقل کا کیا تقاضا ہے؟ دونوں میں نسبت سنجی کیا جائے۔ میں نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم نہ دی جائے، یقیناً دی جانی چاہیے، دنیا کے شانہ بشانہ رہے، لیکن جتنا دنیا پہ کام کر رہے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ دین پہ کام کرنا چاہیے۔ غور فرما رہے ہیں، لیکن ہم کہاں؟ آج اللہ کی کتاب قرآن حکیم آج لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا۔ میں بیٹھے رہتا ہوں گھروں میں، اب تلاوت سنتا ہوں، مجلسیں ہوتی ہے، یا ایک زیارت جو ہم پڑھتے ہیں، آپ بتائیے غور کر کے کبھی اس کو آپ ریکارڈ کریے، لا کے ملائیے، کتنی غلطیاں ہیں ایک زیارت مختصر سے۔ بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک سورہ یاسین جبکہ ازبر ہونا چاہیے، ہر مرحوم کے قبر پہ پڑھتے ہیں، ہر مجلس زیارت میں، مجلس چہلم میں، ہر جگہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس سورہ یاسین کو آپ گھر بیٹھے سنیے، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال اس پہ کام کرنا چاہیے، بزرگوں کی ذمہ داریاں ہیں، معاشرے میں، سماج میں یہ سب کام ہونا چاہیے۔ کوئی اپنا دامن اللہ کے سامنے نہیں بچا سکتا، ہر ایک کو جواب دینا ہوگا۔ بہرحال تو جو بھی یہ برا عمل کر کے جاتا ہے، برا کام، اور اس پہ لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں، تو قیامت تک یہ آیت تمام ہو گئی۔ اب آئیے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم۔ آیت نمبر 33۔ اس کا تتمہ یہ ہے کہ ایک کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ نے ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس رسول بھیجے، بینات واضح دلیلوں کے ساتھ، اس کے باوجود جو ہے انسانیت کو قتل کیا ہے بنی اسرائیل، اور آج تک قتل کرتے چلے آ رہے، اسراف، مسرفون، تجاوز کرتے، لوگوں کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین کر رہے ہیں۔ آج انسانیت کا قتل ہے، اور اسی کو دنیا میں تمغہ دیا جا رہا ہے، یعنی انسانیت مر چکی ہے، پوری دنیا جہالت کا شکار ہے۔ آج دنیا کو علم علی ابن ابی طالب کی ضرورت ہے۔ دنیا کہتے ہیں جہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں وہاں فساد نہیں ہوتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی ملک فساد پہ آمادہ ہے۔ تو سب سے بڑا جاہل تو وہ ملک ہوگا جہاں فساد ہو رہا ہے اور جو دوسرے انسانیت کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہا ہے۔ سب سے بڑا جاہل انسان وہی ہے۔ کم سے کم جانور جنگل میں اپنے ہم صنف کا احترام کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں اور ساتھ میں مل جل کے رہتے ہیں۔
لیکن انسان جس کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، اگر وہ ساتھ میں رہنا پسند نہ کریں تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ پیغام ہے، پوری دنیا کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال بہت سارے مطالب ہیں ایک ایک لفظ پہ، تو یہاں اب اس آیت کریمہ میں انما جزاء الذین، ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین پہ، یعنی دوڑتے ہیں فساد کے لیے، صحیح ہو، کوشش کرتے ہیں کہ فساد ہو۔ ان کی جزا کیا ہے؟ ان کی جزا قرآن یہ بیان کر رہا أَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور فرمایا جو فساد، اسلام نے کیوں فساد کو روکا ہے؟ تاکہ انسانیت محفوظ ہو۔ کہاں قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ؟ متعدد آیتیں ابھی میں نے پڑھی، قصاص کے حوالے سے، مفسد فی الارض کے حوالے سے، محاربے کے حوالے سے، سب انسانیت کے تحفظ کے لیے یہ آیتیں ہیں۔ یہ قانون اللہ کا ہے کہ انسانیت محفوظ رہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تفسیر کا مطلب صرف تفسیر بیان کر کے نہیں، سارے مطالب کو اس کے کلیجے سے آیتوں کے نکالا جائے اور بیان کیا جائے، دنیا کے سامنے یہ پیش کیا جائے۔ تو یہاں پر وہ لوگ محاربہ کر رہے ہیں، محاربہ کا ابھی میں بیان کر رہا ہوں محارب کون ہے۔ پہلے سزا، جو محاربہ کرتے ہیں، جنگ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اور فساد کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں روئے زمین پر، ان کو قتل کر دیا جائے، اور یصلبوا، اور ان کو سولی دے دی جائے تختہ دار پہ، تاکہ یہ چڑھ جائے تختہ دار پہ سارے انسان محفوظ ہو جائیں۔ اگر کوئی ملک بھی یہ کام کر رہا ہے تو پورے ملک کو سولی پہ لٹکا دیا جائے تاکہ دیگر ممالک محفوظ ہو جائیں۔ اور فرما رہے ہیں تحفظ اللہ چاہتا ہے انسانیت کا۔ اور دیکھیے کوئی مسلمان کی بات نہیں کر رہا، بار بار ناس کا لفظ آ رہا ہے، یہ غور کیجیے۔ ناس یعنی ساری انسانیت، چاہے مسلمان ہو، نان مسلم ہو۔ اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب مالک اشتر نخعی کو جو عہد و دستور حوالے کیا تھا، اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ مالک جہاں پر تم جا رہے وہاں پہ دو قسم کے لوگ موجود ہیں، اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق، یا تمہارے برادر دینی ہیں یا خلق خدا میں تمہاری شبیہ ہیں، تمہارے جیسے انسان ہیں۔ کہا دیکھو ان کو کھا نہ جانا، ان کے لیے درندہ نہ بن جانا، وہ بھی حق حیات رکھتے ہیں۔ کہاں ہے دنیا کے ظالم حکمران جو یہ کہتے ہیں اسلام جو ہے لوگوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا؟ کاش کی مالک اشتر کے عہد نامے کو یہ پڑھ لیے ہوتے کہ جہاں امیر المومنین نے یہ دستور دیا ہے کہ صرف تمہارے برادر دینی نہیں، وہاں پہ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں جو نان مسلم ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا۔ یہ ہے اسلام۔ اور تقطع ایدیہم و ارجلہم، اور ان کے جو ہے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دی جائے، من خلاف، خلاف سے یعنی داہنا ہاتھ تو بایاں پیر، خلاف سے کاٹ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ او ینفو من الارض، یا انہیں نفی بلد کر دیا جائے، تبعید، جلا وطن جسے کہا جائے، اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ چار سزا ہے، چار میں سے کوئی ایک۔ ابھی ترتیب ہے، ابھی ترتیب میں بیان کر رہا ہوں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ سزا جو ہے یہ دنیا کے لیے ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں عذاب، بہت بڑا عذاب ہے۔ یاد رکھیے، اور دوسری سزائیں جو یہاں پر ہو جاتی ہیں، آخرت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن جو محارب ہوتا ہے دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ اسلام تحفظ انسانیت میں کتنا کوشاں ہے کہ انسانیت محفوظ رہے، لوگ امن و سکون سے زندگی گزارے۔ یہاں بھی سزا، تاکہ اس سزا کو دیکھ کر لوگ اپنا ہاتھ روک لیں۔ غور فرما رہے ہیں؟
تو یہ 4 سزا، اور سزا جو ہے یہ دنیا میں ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا، اس کی ایک شان نزول ہے، شان نزول ہی میں ساری باتیں ہیں، پھر 1-2 نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تمام کر رہا ہوں، وقت ہے ابھی ہمارے پاس؟ اچھا دیکھیے، یہاں پر یہ شان نزول اس کا ایک بیان کیا گیا ہے، سبب نزول۔ میں نے عرض کیا متعدد بار کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے لیے سبب نزول ہے، شان نزول ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ پیغمبر اکرم کے پاس آئے مدینۃ الرسول، اور وہاں آن کر وہ مسلمان ہو گئے، لیکن مدینے کی فضا جو ہے ان کے لیے نامساعد تھی۔ وہاں کا پانی، وہاں کی ہوا جو ہے ان کے مناسب حال نہیں تھی، لہٰذا وہ بیمار ہونے لگے، وہاں پر ان کا جسم زرد پڑنے لگا اور دیگر بیماریاں۔ تو پیغمبر اکرم نے مشورہ دیا کہ ان کو مدینے کے باہر ایک صاف اور شفاف فضا میں رکھا جائے، اور فرما رہے ہیں جو تازہ مسلمان ہو کے آ رہا ہے، پیغمبر اس کے آب و ہوا کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ مدینے سے باہر جو اچھا مقام ہے، سبز علاقہ ہے، جہاں وہ اونٹ جو زکوٰۃ کے طور پہ آئے ہوتے ہیں وہ وہاں چرائے جاتے تھے۔ وہ چرواہے جو چراتے ہیں جانوروں کو، وہ لے کر مدینے کے باہر جاتے تھے، تو وہاں گھاس وغیرہ ہوتی تھی، فضا پانی ہوتا تھا، فضا اچھی ہوتی تھی۔ تو یہ کچھ لوگ اونٹ چرانے وہاں پر جاتے تھے، جو زکوٰۃ کے اونٹ آتے تھے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو تازہ مسلمان ہیں، مشرکین مکہ میں سے آئے ہوئے ہیں، ان کو وہاں کے لے جایا جائے اور وہیں پہ رکھا جائے، تاکہ ان کی بیماری دور ہو جائے، اور ان کو اونٹ کا دودھ جو ہے، وہ زکوٰۃ کا جو اونٹ ہے اس سے دودھ پلایا جائے۔ اور فرما رہے ہیں کتنا اہتمام پیغمبر فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہ وہاں پہ گئے اور رہائش انہوں نے اختیار کیا، دودھ بھی پیتے رہے، زندگی سکون کی گزر رہی تھی۔ جب ٹھیک ہو گئے، صحت اچھی ہو گئی، تو اب وہی چرواہے جو تھے ان کو قتل کر دیا۔ اور فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مشرکین یہود، ان کی سازش کیا ہوتی ہے، انہی کو قتل کر دیا، ان کی آنکھوں کو ضائع کر دیا، یہ کام کیا۔ جبکہ ایک انسان اپنے محسن کو ایک جانور نہیں فراموش کرتا ہے۔ درندہ شیر اگر ابتدا سے ایک انسان اس کو جو ہے گوشت دیتا رہے، اس کو کھانا دیتا رہے، تو وہ بھی جو ہے اس کو ہلاک نہیں کرتا ہے، اور فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر انسان ہو کر کوئی اس کو دودھ پلائے، بہترین فضا میں رکھے، تو کتنا انسانیت سے گرے ہوئے کہ یہ کام وہ بھی معمولی انسان جو کچھ نہیں کر سکتے، چروائے، کیا عقل و شعور ہوتا ہے، ان کو قتل کر دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اپنے مذہب پر پلٹ گئے، پھر شرک کی طرف وہ چلے گئے۔ پیغمبر اکرم کو جب یہ پتہ چلا تو پیغمبر اکرم نے کہا ان کو پکڑا جائے اور وہی سزا دی جائے